ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ اس شام جب میں کالج سے گھر لوٹی تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ایک نہایت ہی خوبصورت اور پیاری سی بچی کو کھیلتے دیکھا۔ اس نے بالوں کی سیدھی مانگ بنا رکھی تھی، ایک سخت سی پرندہ لگی چوٹی بھی کر رکھی تھی اور اس کا لباس غریبانہ مگر صاف ستھرا تھا۔ اس نے ایک ننھی سی اوڑھنی بھی لے رکھی تھی۔ اس بظاہر سادہ بلکہ پینڈو سے حلیے کے باوجود وہ اتنی خوبصورت اور پیاری تھی کہ میں اسے دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ اس کی رنگت بے حد سرخ و سفید، ناک اور ہونٹ بے حد خوبصورت، ٹھوری گڑھے دار، پیشانی روشن اور کشادہ، آنکھیں بڑی بڑی سیاہ اور خوبصورت تھیں۔ اس کی عمر 6-7 سال سے زیادہ معلوم نہیں ہوتی تھی۔ ایسی کم عمری میں اتنی خوبصورتی اور دلکشی واقعی حیران کن تھی۔ جب وہ ہنستی تو اس کے دانت بھی موتیوں کی لڑی سی دکھا جاتے۔ یہ بچی پچھلے کوارٹر میں آنے والے نئے نائک کی بیٹی ہے۔ والدہ نے میری دلچسپی دیکھتے ہوئے مجھے اطلاع دی۔ کتنی خوبصورت بچی ہے، لگتا ہے کہ اس کی ماں بھی بے حد خوبصورت ہوگی۔ میں نے کہا، شاید یہ لوگ نئے نئے آئے ہیں اس لیے ابھی ان کی کسی سے واقفیت نہیں، لیکن لگتا ہے کہ یہ کسی گاؤں کے رہنے والے ہوں گے۔ والدہ نے کہا تو میں نے بچی کو اپنے پاس بلایا۔ وہ جھجکتی شرماتی میرے پاس چلی آئی۔ گڑیا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے پیار سے پوچھا تو اس نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا نام عفت بتایا۔ میرے مزید پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ لوگ گجرانوالہ چھاؤنی سے ٹرانسفر ہو کر کوئٹہ پہنچے تھے۔ وہ ٹیکسلا کے رہنے والے تھے۔ وہاں ان کے دادا کا بڑا سا مکان تھا، ان کی زمین تھی، بہت سی گائیں بھینسیں بکریاں، چچا اور پھپھیاں بھی وہیں رہتے تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا صرف ایک چھوٹا بھائی تھا جو 2 سال کا تھا۔ میں نے پوچھا، گڑیا کیا تمہاری امی بہت خوبصورت ہیں؟ کہنے لگی جی۔ اس کے جواب میں ہکلاہٹ تھی، کوئی واضح جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا، تم اپنی امی کو کہنا کہ ہمارے گھر آئے۔ والدہ نے بھی اسے تاکید کی تو اس نے جی اچھا کہہ کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے جانے کے بعد والدہ میری طرف مڑی۔ اب دیکھیں گے اس کی ماں کتنی خوبصورت ہے۔ یہ دیہاتی عورتیں ہر چیز خالص کھاتی پیتی ہیں، اسی لیے سرخ و سفید اور صحت مند ہوتی ہیں۔ لیکن چند دنوں کے بعد جب عفت کی ماں ہم سے ملنے آئی تو اسے دیکھ کر بے حد مایوسی ہوئی۔ وہ گہرے سانولے رنگ اور موٹے نقوش والی فربا سی دیہاتی وضاقتہ کی عورت تھی جس نے سفید ٹوپی والا برقع پہن رکھا تھا۔ ہم نے مایوسی کو چھپاتے ہوئے بڑی خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کیا، اس کی اچھی خاصی خاطر تواضع کی کہ وہ دیہاتن ضرور تھی لیکن اس کے رکھ رکھاؤ اور بات چیت میں شائستگی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس نے 5 جماعتیں پڑھ رکھی ہیں۔ اس کا خاوند جس کا نام رمضان علی تھا، اس کا خالہ زاد بھائی تھا اور وہ بہت اچھا انسان تھا۔ اس کا بے حد خیال رکھتا تھا اور اپنے بچوں سے بھی بے حد محبت کرتا تھا۔ والدہ نے اس سے باتوں باتوں میں پوچھ ڈالا کہ اس کی بیٹی عفت بے حد خوبصورت تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اس کی خالہ یا پھپھی بہت خوبصورت ہیں؟ اس پر وہ بے ساختہ ہنستی۔ نہیں آپا، عفت اپنے ابے پر گئی ہے، اس کا ابا ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ عفت کا چھوٹا بھائی بھی اپنے باپ پر ہے۔ اس کے لہجے میں اپنے شوہر کے لیے بے پناہ محبت کے ساتھ بے پناہ فخر کا رنگ چھلک رہا تھا۔ ہمیں بے حد حیرت ہوئی، کیا مرد واقعی ایسا حسین و جمیل ہو سکتا ہے؟ ہر چند کے کسی نامحرم کے بارے میں متجسس ہونا کوئی پسندیدہ فعل نہیں تھا، مگر میرے دل میں اسے دیکھنے کی بے انتہا خواہش پیدا ہو گئی۔ ادھر اس مختصر سی فوجی آبادی کی جن عورتوں نے رمضان علی کو دیکھا، انہوں نے اس کی مردانہ وجاہت اور جمال کی ایسی ایسی تصویریں کھینچی کہ میرا اشتیاق اور دلچسپی اور بیتابی حدوں کو چھونے لگی۔ یہ سب عورتیں اس کے حسن و جمال کے تذکرے کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات پر افسوس کرنا نہ بھولتی کہ اس حسین و جمیل شکل والے انسان کو کیسی بد شکل اور بے جوڑ سی بیوی ملی تھی، جبکہ اس کے لیے تو کوئی حور پری ہونی چاہیے تھی۔ پھر بالآخر مجھے رمضان علی کو دیکھنے کا موقع مل ہی گیا۔ اسے دیکھ کر لوگوں کی باتیں حرف بہ حرف سچ دکھائی دیں۔ اسے دیکھ کر واقعی اس کے حسن پر افسوس ہوتا کہ اس کی جوڑ کے مطابق اسے بیوی نہیں ملی تھی۔ میں نے والدہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ رشتے آسمان پر بنا کرتے ہیں، پیدائش، شادی اور موت، 3 چیزیں اللہ کی مرضی اور اختیار میں ہوتی ہیں۔ یہ اس کی مرضی تھی کہ رمضان علی کو ایسی بیوی ملی۔
ویسے بھی عورت کی صرف شکل و صورت ہی دیکھی نہیں جاتی، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس سیرت اور اخلاق کی مالک ہے، امور خانہ داری کا کیا سلیقہ رکھتی ہے، گھریلو ذمہ داریوں کا کیا احساس ہے۔ رمضان علی کی بیوی شہناز بی بی سیرت اور اخلاق کی واقعی بہت اچھی تھی، گھریلو کاموں میں طاق اور خاوند کی بے حد خدمت گزار۔ جب ہم اس کے گھر جاتے تو غریبانہ ماحول کے باوجود اسے بے حد صاف ستھرا پاتے۔ وہ خود کو اور بچوں کو بے حد صاف ستھرا رکھتی، کھانا بھی لذیذ پکاتی۔ یہی وجہ تھی کہ رمضان علی شاید اس کے ساتھ مطمئن تھا۔ اس ویران سے علاقے میں ایک طرف نچلے درجے کے فوجی عہدیداروں کے ہیٹنما کوارٹر تھے، دوسری طرف اعلیٰ عہدیداران کے بڑے بڑے بنگلے۔ ان دونوں حصوں کو ایک پتلی سڑک جدا کرتی تھی۔ ان دونوں بستیوں کے مکین ایک دوسرے سے کوئی میل جول نہ رکھتے تھے، شاید طبقاتی فرق تھا۔ وقت گزرتا گیا، رمضان علی کے بارے میں لوگوں کا اشتیاق اور تجسس ختم ہوتا چلا گیا، لیکن جلد ہی ہماری بستی میں ایسی افواہیں جنم لینے لگیں جنہوں نے سب کے کان کھڑے کر دیے۔ سڑک پار بڑے بڑے بنگلوں کی بستی میں مقیم ایک بریگیڈیئر صاحب جو چند ماہ پہلے کراچی سے ٹرانسفر ہو کر کوئٹہ پہنچے، ان کی حسین طرح دار اور نہایت فیشنیبل اور آزاد خیال آزادی پسند صاحبزادی رمضان علی کی طرف متوجہ ہو گئی اور اس پر بڑی بڑی مہربانیاں کرنے لگی۔ بریگیڈیئر صاحب کا تعلق ایک امیر و کبیر زمیندار گھرانے سے تھا۔ ان کی ہر بڑے شہر میں وسیع جائیدادیں موجود تھیں۔ ان کے 2 بڑے بیٹے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ امریکہ میں رہتے تھے، جبکہ ان کی بیٹی جو اب گھر میں فارغ تھی وہ گریجویشن کر چکی تھی۔ اس کا پسندیدہ مشغلہ سیر تفریح، کلب اور فلرٹ کے علاوہ دیگر دلچسپ مشغلے تھے۔ وہ تو شاید اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا کہ اکثر کار میں کسی نہ کسی ہیرو ٹائپ لڑکے کے ساتھ بیٹھی دکھائی دیتی۔ اس کی فطرت کو دیکھتے ہوئے یہ ممکن تھا کہ اس نے رمضان علی کو دیکھ لیا ہو اور اس کی بے پناہ مردانہ وجاہت سے متاثر ہو کر اس کی طرف راغب ہو گئی ہو۔ لہٰذا ہمیں جو باتیں معلوم ہوئیں وہ یہ تھیں کہ اس نے رمضان علی کو اپنے گھر بلانا شروع کر دیا تھا۔ بریگیڈیئر صاحب کی دختر اور رمضان علی کے تعلقات کی اطلاع ہمیں ایک صوبیدار کی بیوی سے ملی تھی۔ بہرحال بریگیڈیئر صاحب کی بیوی بے حد خود سر واقع ہوئی۔ اپنی منمانی کرنے کی تو وہ بچپن سے ہی عادی تھی، حالانکہ اس کی منگنی اس کے خالہ زاد عدیل سے ہو چکی تھی جو اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ گیا تھا۔ عدیل کے ماں باپ اس کے بچپن میں انتقال کر گئے تھے، جس کے بعد اس نے بریگیڈیئر صاحب کے گھر میں پرورش پائی تھی۔ وہ بے حد وجیح اور شکیل اور لائق فائق بھی تھا، عادات اور اطوار کا بھی بہت اچھا تھا۔ ماہین اپنے اس بچپن کے ساتھی کو بہت پسند کرتی تھی، اسی لیے اس نے بخوشی منگنی کر لی، لیکن وہ فطرتاً آزاد خیال اور کھلاڑی قسم کی واقع ہوئی، اس لیے اپنی عدیل سے منگنی کے باوجود ادھر ادھر فلرٹ کرتی اور اس کے ساتھ آئے دن ساتھی بھی بدلتی۔ اس کی دوستیاں امیر کبیر گھروں کے خوبصورت لڑکوں کے ساتھ ہوتی تھیں، لیکن جب اس کی نظر اس معمولی سے سپاہی پر پڑی تو وہ سب کچھ بھول بھال کر اس پر بری طرح عاشق ہو گئی۔ اچھے مہذب اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانوں کو چھوڑ کر اس کا کلمہ پڑھنے لگی۔ بریگیڈیئر صاحب کے بنگلے سے رمضان علی کا کوارٹر نزدیک ہی تھا۔ وہ بہانے سے اسے اپنے بنگلے پر بلواتی اور اس کی شاندار توازے کرتی، گھنٹوں اس کے ساتھ باتیں کرتی، پھر اسے تحائف بھی دینا شروع ہو گئی۔ رمضان علی دیہاتی قسم کا سیدھا سادہ بندہ تھا۔ فوج میں ہونے کے سبب وہ بھی عام سپاہیوں کی طرح اپنے افسروں کے حکم کا بندہ تھا اور ان کے روب میں رہتا تھا۔ وہ اتنے بڑے عہدیدار کی بیٹی کو ہرگز ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ ہماری بستی والوں کو ان خبروں نے باتوں کے لیے گرما گرم موضوع فراہم کر دیا۔ جہاں عورتیں بیٹھتیں وہاں یہی موضوع چھڑ جاتا۔ بڑی محفل ہوتی تو تبصرے بھی چٹخارے دار ہوتے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود سب کو رمضان علی کی بیوی سے گہری ہمدردی تھی، جو بیچاری عورتوں کے طنز اور تمسخرانہ تبصروں کے خوف سے اپنے گھر میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ لیکن محلے کی عورتوں نے اسے تنہا نہ چھوڑا، وہ اکثر اس سے ملنے چلی جاتیں، مگر وہ اس موضوع پر بات کرنے سے بچی رہتی۔ والدہ بھی اس سے مل کر یوں ظاہر کرتی گویا انہیں کسی چیز کا علم ہی نہیں تھا، وہ خود بھی کچھ نہ بتاتی۔ زینب بی بی کی زبانی محلے والیوں کو پل پل کی خبریں ملتیں۔ ان کے کہنے کے مطابق بریگیڈیئر صاحب اور ان کی بیگم اس صورتحال سے بے حد نالاں اور ناخوش تھے۔ وجہ صاف ظاہر تھی، ایک تو رمضان علی نیم خواندہ سا پینڈو اور معمولی سپاہی تھا، پھر وہ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ بھی تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو بہتیرا سمجھایا بجھایا، بہت ڈانٹ ٹپٹ کی، ناراض ہوئے، کئی دن اس سے بات نہیں کی،
مگر اس پر کیا اثر ہونا تھا وہ تو شاید حقیقی معنوں میں رمضان علی کے عشق میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اب رمضان علی پر بھی کچھ اثر تو ہونا تھا، بالآخر وہ بھی انسان تھا۔ اس کی مرعوبیت، شرم و ہچکچاہٹ رفتہ رفتہ دور ہوتی چلی گئی اور وہ بے تکلفانہ ماہین سے ہنسنے بولنے لگا۔ ویسے بھی اس چھریرے جسم والی نہایت فیشنیبل اور بے باک دوشیزہ کے سامنے اس کی دیہاتی کمصورت اور بے ڈول جسم والی پینڈو سی بیوی کس گنتی میں تھی؟ وہ تو اس کی ایسی توجہ، ایسی محبت، ایسا التفات پا کر اپنے آپ کو گویا آسمانوں پر پہنچا ہوا محسوس کرنے لگا۔ تبھی عفت اب ہمارے گھر کھیلنے بہت کم آتی۔ وہ اپنے گھر کی کوئی بات ہمیں نہ بتاتی۔ ایک شام جب وہ کھیلنے ہمارے گھر آئی تو والدہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا اور اس سے پوچھا، تمہاری امی کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی کہ وہ بیمار ہیں، ابو ان سے لڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ٹیکسلا واپس چلے جائیں۔ کیا تم لوگ جاؤ گے؟ میں نے پوچھا تو بولی نہیں۔ اس کی باتوں نے ہمیں پریشان کر دیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ بریگیڈیئر صاحب کی بیوی سے کہوں کہ اپنی بیٹی کے ہاتھوں ایک معصوم عورت کا گھر اجڑنے سے بچائیں، رمضان علی کا تبادلہ کسی دور دراز جگہ پر کروا دیں تاکہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہاں چلا جائے اور آپ کی بیٹی کے ساتھ اس کے تعلقات ختم ہو جائیں۔ مگر انہوں نے کہا کہ وہ ایک دوسری یونٹ میں ہونے کے سبب رمضان علی کا تبادلہ کرانے کے مجاز نہ تھے۔ کوئٹہ نئے وارد ہونے کے سبب ان کے رمضان علی کی یونٹ کے کسی افسر سے تعلقات نہیں تھے۔ والد نے بتایا کہ بریگیڈیئر صاحب اس وقت بے حد شکستہ دل دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اپنی خود سر اور سرکش بیٹی کے سامنے مجبور اور بے بس تھے، لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اس نے انہیں واضح طور پر دھمکی دی تھی کہ اگر اسے رمضان علی سے شادی سے روکا تو وہ خودکشی کر لے گی۔ پھر ایک دن رمضان علی کی بیوی روتی ہوئی ہمارے گھر آئی۔ اس نے والدہ کو بتایا کہ وہ بچوں کے ساتھ ٹیکسلا جا رہی ہے کیونکہ اس کا خاوند چند دنوں تک بریگیڈیئر صاحب کی بیٹی سے شادی کرنے والا ہے۔ اس خبر نے پورے محلے کو سن کر کے رکھ دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ شادی خوب دھوم دھام سے ہوئی کیونکہ ماہین صاحبہ کا اپنے ماں باپ سے یہی مطالبہ تھا، اور چونکہ بریگیڈیئر صاحب کی نازوں پلی بیٹی نے شادی کے بعد بھی پہلے جیسی ہی زندگی گزارنی تھی، اس لیے بریگیڈیئر صاحب نے اپنے بے شمار زمینوں میں سے چند مربع زمین اس کے نام کر دی تاکہ اس کی آمدنی سے پہلے جیسی شاہانہ زندگی بسر ہوتی رہے، اور یہ طے کر لیا کہ شادی کے بعد رمضان علی فوج کی نوکری چھوڑ دے گا اور بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ مل کر جو چند ماہ میں ریٹائرڈ ہونے والے تھے پراپرٹی کا کاروبار کرے گا۔ یہ لوگ مستقلاً کراچی جا کر آباد ہو جائیں گے، جہاں بریگیڈیئر صاحب کی محل نما رہائش کا کئی جائیدادیں، فلیٹ اور پلازے وغیرہ تھے۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ان خبروں کی سنسنی ایک انتہا کو پہنچتی گئی۔ آخر ایک دن رمضان علی کی بیوی روتی دھوتی محلے والیوں سے مل کر اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ٹیکسلا سدھار گئی۔ اس نے بتایا کہ رمضان علی نے اسے طلاق نہ دی، بلکہ کہا کہ وہ شادی کے بعد اسے طلاق بھجوا دے گا۔ اب تو ہمیں رمضان علی اور بریگیڈیئر صاحب کی بیٹی کی شادی کا انتظار تھا۔ زینب بی بی ہمیں اس گھر کی تمام خبریں باقاعدگی سے پہنچاتی۔ اس کے بیان کے مطابق بریگیڈیئر صاحب کے بنگلے کو خوب آہستہ کیا جا رہا ہے، جھنڈیاں، رنگین بلب، کاغذی پھول وغیرہ لگائے جا رہے تھے، رشتہ دار بھی آ رہے تھے، غرض یہ کہ وہاں پر خوب رونق تھی۔ بریگیڈیئر صاحب کے تینوں بیٹے بھی آ گئے۔ ہمارا خیال تھا کہ بھائی اپنی بہن کی اس شادی پر ہنگامہ برپا کریں گے، لیکن حیرت ناک طور پر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھر شادی کے کارڈ بھی چھپ گئے۔ ان کارڈوں پر لکھا تھا کہ ماہین کی شادی فلاں تاریخ کو انجام پانے والی تھی، مگر کس کے ساتھ یہ نہیں لکھا تھا۔ اور پھر شادی کا دن آن پہنچا تو اس کے ساتھ حالات نے ایسی کروٹ لی کہ سب چکرا کر رہ گئے۔ ماہین کی شادی رمضان علی کے ساتھ نہیں، اس کے بچپن کے منگیتر سے ہو گئی۔ یہ سب یوں ہوا کہ بریگیڈیئر صاحب اور ان کی بیگم شروع سے اپنے بیٹوں کو تمام حالات سے باخبر رکھے ہوئے تھے۔ خط و کتابت کے ذریعے ہی ان میں یہ منصوبہ طے پا گیا کہ ماہین کو ہر قیمت پر اس پینڈو رمضان علی سے شادی کرنے سے روکنا ہے۔ ریاض اور اعجاز نے جو امریکہ میں رہتے تھے اس سلسلے میں عدیل سے بات کی اور اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے مل کر ماہین کو اس جذباتی بھنور سے نکالنے کا فیصلہ کیا اور اسے ساتھ لیے پاکستان پہنچ گئے۔ ماہین کو جب اس کی آمد کی خبر ملی تو اس کے سر سے رمضان علی کے عشق کا بھوت کسی گھٹیا شراب کے نشے کی طرح اتر گیا۔ وہ اپنے بچپن کے انتہائی مخلص، محبت کرنے والے ساتھی اپنی منگیتر کی آمد پر ایسی سرشار ہوئی کہ ماں باپ اور بھائی سب حیران ہو گئے، اور جو اندیشے اپنے دل میں بٹھائے تھے وہ اب ختم ہو گئے۔ سب عزیز اور رشتہ داروں کے سامنے عزت کا جنازہ نکلنے سے بچ گیا۔ بہرحال
اگلے دن اس بنگلے پر عدیل کو لے جایا گیا جسے بریگیڈیئر صاحب نے شادی کے لیے حاصل کیا تھا اور اسے خوب سنوارا گیا۔ وہاں سے عدیل کی بڑی دھوم دھام سے بارات بریگیڈیئر صاحب کے بنگلے پر گئی اور ماہین بھی آ کر عدیل کے ہمراہ اس بنگلے پر آ گئی۔ وہاں اگلے دن شاندار ولیمہ ہوا۔ اس کے بعد دعوتوں اور پارٹیز کا سلسلہ چل نکلا۔ پھر ماہین اور عدیل کراچی چلے گئے جہاں سے وہ امریکہ پرواز کر گئے۔ شادی کے دن رمضان علی بیچارہ اپنے گھر بیٹھا انتظار ہی کرتا رہ گیا کہ بریگیڈیئر صاحب کے گھر سے کوئی اسے اس بنگلے پر لے جائے جہاں سے اس کی بارات جانی تھی، مگر کوئی اسے لینے نہیں آیا۔ اس نے شاید چھپ چھپاتے باہر نکل کر سب کچھ معلوم کر لیا تھا، سو خاموشی سے اپنے گھر میں بند ہو کر بیٹھا رہا۔ پھر ایک دن محلے والوں نے اس کے دروازے کو تالا لگا ہوا دیکھا۔ معلوم ہوا کہ وہ شادی سے پہلے ہی نوکری سے استعفیٰ دے چکا تھا۔ اب وہ اپنے گاؤں چلا گیا جہاں اس کی وفاشوار بیوی بھی اس کے لوٹ آنے کی منتظر تھی، اور لغزشوں اور سبھی ستم ظریفیوں کے باوجود اس نے یہ بات عقل کی کہ بیوی کو طلاق نہ دی۔ اس کا گھر سلامت تھا۔ ایک امیر زادی کے تفریحی عشق اور ایک سادہ لوح شخص کے مبتلا فریب ہونے کا یہ واقعہ ایسا دلچسپ اور سنسنی خیز تھا کہ اس علاقے کے لوگ مدتوں اسے یاد کرتے رہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔